أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان دعاؤں کے ساتھ کہ خدا مند متعال آپ کو اور ہمیں اس بڑی مصیبت سے بچائے اور تمام بلیات سے محفوظ رکھے. وہ دافع البلیات ہے اور رب العالمین مومنین پر اپنا کرم فرمائے. آج پھر میں حاضر ہوا اور آیت الکرسی کی دوسری دو آیتیں جو ریکمنڈڈ ہیں کہ وہ بھی ساتھ پڑھی جائیں. ذرا گفتگو کل رہ گئی تھی تو میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں پھر گفتگو ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں جبر نہیں ہے. اس سے مراد جو ہے وہ عقیدہ ہے. عقیدے کو زور سے جو ہے اور جبر سے طاقت سے منوایا نہیں جا سکتا. ویسے بھی ناممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ عقیدہ، چونکہ اس کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی مجبور بھی ہو جائے ظاہری طور پہ، اگر اس کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل دلائل پہ، بہت مضبوط دلائل پہ جو ہے وہ میز ہے، تو کوئی اس کا عقیدہ کوئی نہیں بدل سکتا. ہے بھی ناممکن. مگر اسلام میں تو بالکل ناجائز ہے کہ کسی کو مجبوراً مسلمان بنایا جائے، توحید کا اقرار کرایا جائے، اسے رسالت کا اقرار کرایا جائے، یا بعد میں امامت اور خلافت کا اقرار کرایا جائے. تو یہ ٹوٹلی یہ اللہ کی، اس کو میں کہتا رہتا ہوں کہ اسٹیٹ پالیسی ہے، حکومت کی پالیسی یہی ہے. کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے، وہ مانے یا نہ مانے. سمجھانا ضرور ہے، دلائل کے ساتھ سمجھانا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ انبیاء اور ائمہ نے دلائل سے جو ہے سمجھانے کی کوشش فرمائی. اور قرآن خود جو ہے، آپ سارا قرآن پڑھیں، وہاں خود آپ کو دلائل دے گا. وہ یہ نہیں کہ اس قرآن میں لکھے ہوئے بس مان لو. بے شک قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو دلائل دیتا ہے بہت سمپل انداز ہے، اور اگر کہیں ایسی بات سمجھ نہ آئے تو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کسی سے جو سمجھا سکے. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر چیز ہم سمجھیں. مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ بہت ضروری چیز جو ہے وہ ہے مسئلہ توحید ہے، اور جو چیزیں مگر اگر سمجھ سکے تو بے شک سمجھنا چاہیے. کوئی راستہ قرآن مجید نے جو ہے وہ آگے چل کر آئے گا کہ جب حضرت ابراہیم سوال کرتے ہیں اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، حالانکہ یہ سوال حضرت ابراہیم کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا. صرف اتنی سی بات کافی تھی کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقیدہ بھی حضرت ابراہیم کا وہی تھا، لیکن وہ آگے چل کر بات ہوگی. تو دین عقیدہ جو ہے اس میں جبر نہیں ہے. جب ایک آدمی عقیدہ مان لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کسی حد تک حکومتیں ان کے اختیارات میں ہوتا ہے کہ اگر نماز نہ پڑھیں تو نماز کے لیے، اگر روزہ نہ رکھیں تو روزے کے لیے. اگر وہاں نہیں چلتی یہ بات، وہاں یہ اصول نہیں چلتا کہ وہاں جبر نہیں ہے، اور حج نہ کریں تو حج کے لیے حکومتوں پر ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ رہنے والوں کو، ماننے والوں کو کہیں کہ وہ حج پر جائیں. تو یہ چیزیں اس میں نہیں آتی ہیں. یہاں البتہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے بسا اوقات. جی بس میں نماز پڑھنی ہے تو میں پڑھ لوں گا، جی دین میں جبر نہیں ہے، مجھے مجبور نہیں کر سکتے. نہیں، وہ ٹھیک ہے کہ ایک فرد دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن حکومتوں کو حق پہنچتا ہے
یا مثلا ماں باپ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اولاد کو جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ جو ہے وہ تیار کریں کہ جو اگلا زندگی کا مرحلہ ہے اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے اس کے لیے. آج کل مثلا گورنمنٹ کے یہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہ اصول ہے کہ 16 برس تک کوئی بچہ بچی سکول کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر والدین روکیں تو والدین کے خلاف جو ہے وہ کورٹ کیس ہو جاتا ہے. تو مطلب کسی حد تک جو ہے انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتی ہے سختی. مگر عقیدہ اور بچوں کو بھی اب یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے یا مثلا سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو عقائد ہیں وہ دلائل سے ہونے چاہیے. اس لیے نہیں کہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں تو بس میں نے بھی مان لیا، میرے ماں باپ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر قیامت کے روز ایک آدمی مسلمان، ایک لڑکا، ایک کرسچن، ایک جو اور ایک دوسرے مذہب والے پہنچ جائیں خدا کے دربار میں، سارے کو پیش ہونا ہے اور وہ ان سے سوال کرے تم کیوں جو ہے وہ یہودی تھے؟ جی میرے ماں باپ یہودی تھے. اچھا کرسچن تم کیوں کرسچن تھے؟ جی میرے ماں باپ جو ہے کرسچن تھے. اور جی ہندو تم کیوں ہندو تھے؟ میرے ماں باپ ہندو تھے. اب جو ہے وہ جب وہ اپنا مسلمان سے پوچھے تم کیوں مسلمان تھے؟ جی میرے ماں باپ مسلمان تھے. یہ کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمان ماں کہ بر رہا ساری کائنات کا مالک خالق تو تھا. اس لیے میں نے دیکھا اور اس کی جو دنیا کی جو سسٹم تھا وہ سارے کا سارا ایک نظام کے تحت چل رہا تھا. میں نے کہا اس کا پالنا، اس کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ دلائل جو ہیں انسان کے ذہن میں آنی چاہیے. قرآن یہی دلائل دیتا ہے. آگے چلتے ہیں تاکہ جو ہے وہ وقت کے اندر بات کو مکمل کیا جائے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کے لیے جو اللہ کے مقابلے میں حکمران یا جو ہے وہ ان کا انکار کرنا پڑتا ہے. طاغوت جو ہیں بت بھی ہے، حکمران بھی ہے. تو جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں یہ اصول عقیدے کے معاملے اعمال کے بارے میں نہیں، اعمال میں ایک دوسرے کو پش کیا جا سکتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ اللہ جو ہے دوست ہے ان لوگوں کا، مومنوں کا، ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. کل ایک بات ہو گئی ہے کہ چلیں خداوند متعال تو انسان کی جہالت نور اسلام، دین اور علم کو کہا گیا ہے. بہت سی چیزیں دوسری بھی نور ہیں، اور جہالت کو جو ہے وہ ظلمت کہا گیا ہے. تو بہرحال جو آدمی علم کی طرف آ جائے، علم وہ علم جو پہلے اس کو اپنے مالک و خالق کی تعلیم دے. نہ کہ آج بھی علم کہا جاتا ہے جس کو، وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک چیز مسنگ ہے. اگر وہ مسنگ ہو تو وہ علم نہیں رہتا، وہ آرٹ آف میکنگ منی بن جاتا ہے. وہ اس لیے وہ ضروری ہے کہ علم وہ جو توحید کی متعلق جو ہے وہ انسان کو اپنے رب کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں، اپنے محسن کے بارے میں بتائے. یہ پہلے علم ہے. اگر وہ اس سے انسان ہٹ گیا تو پھر دوسرا علم نہیں ہے، صرف پیسے بنانے کے ذریعہ ہے. اور اسی لیے لوگوں کو زیادہ تر تعلیم نہیں دی جاتی کہ توحید کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، ان کو ان کے بارے میں بحث ہی نہیں ہوتی. تو بالکل وہ ان کی ساری کوششیں، زحمتیں بالکل بیکار جاتی ہیں. ان کو کارآمد بنانے کے لیے تاکہ قیامت کے روز بھی فائدہ ہو، ان کوششوں کو پہلے بندے کو مومن اور مسلم بننا چاہیے. اس میں ایک بات بڑی زبردست آئی ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کی جو دوست ہیں، ان کے جو ولی ہیں وہ طاغوت ہیں. اب یہ دوستی بھی یہ بڑی اہم، یعنی اپنے خیال رکھا جائے کہ بسا اوقات دوست لے ڈوبیں گے آدمی کو. یعنی وہاں انسان جو ہے وہ بعض دوستیاں بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں. اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، کہ ان کے دوست کون ہیں. اور قیامت کے روز پچھتائیں گے وہ لوگ. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. امید کی آیت ہے، آگے چل کر بھی بات ہوتی رہے گی کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس وقت افسوس کرے گا. ایک جگہ فرمایا کہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی مگر صرف متقین کی دوستی جو ہے قیامت کے روز برقرار رہے گی. پھر ایک اور واقعے کی طرف تذکرہ فرمایا، جب فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ کہ جناب ابراہیم اس کی طرف تم نے نہیں دیکھا کہ سوچا کہ جس نے جناب ابراہیم کے ساتھ آرگومنٹ کی، بحث کی، اور کہا کہ
اللہ نے اس کو ملک دیا تھا. بات میں ذہن میں رہنی چاہیے، اس دنیا میں جتنے بھی حکمران ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکمران بننے سے نہیں روکتا، وہ بن جاتے ہیں. پھر وہ غلط صورت استعمال کر کے ذہنی طور پہ، یہ اقتدار ایسی اچھی چیز بھی ہے اگر اس کو خدمت انسانی خدمت میں لگایا جائے، لیکن یہ اتنی خراب بھی ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہے. دنیا چلو کچھ چند دن کے لیے انسان رہتا ہے، مگر آخرت کو برباد ہو جاتی ہے. ذرا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی کسی کے کہنے پر، اپنی غلط سوچ پر، لہذا یہ بہت ہی خطرناک جو ہے وہ چیز ہے. لیکن اگر یہ مقصود یہ ہو کہ عدل و انصاف کرنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، پھر یہ بڑی چیز ہے. تو بہرحال آج کل جتنے بھی الیکشن یا اقتدار لیا جاتا ہے وہ زیادہ تر اپنے ذات کے لیے ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے. تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خدا کے لیے جو ہے وہ سوچتے ہیں، اور اگر خدا کے لیے سوچیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس حکومت کو انسانیت پہ خرچ کریں گے، نہ کہ اپنے محلات بنائیں گے. تو حضرت ابراہیم نے کے مقابلے میں جو بادشاہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ مشہور ہے کہ نمرود تھا. تو نمرود نے کہا کہ یہ واقعہ یقیناً لگتا ہے ایسے حالات میں کہ جب وہ فیل ہو گئے حضرت ابراہیم کے مقابلے میں، آگ نے نہ جلایا، تو پھر ظاہر ہے کہ تب بات چیت کا موقع ملا. بتا بھی کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ربی اللہ یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. ذرا دھیان میں رہے، جناب ابراہیم کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اور موت رب دیتا ہے، کوئی نبی امام نہیں دیتا. اس کے بعد یہ آگے بھی حضرت ابراہیم کا عقیدہ آئے گا کہ تو ہی ہے جو موت دیتا ہے، تو ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، تو ہی ہے جو شفا دیتا ہے. یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت، میں زندگی اور موت دیتا ہوں. اس نے دو، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں، اس میں تفسیر میں اب دو قیدی منگوائے، ایک کو جو ہے وہ قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کو میں موت دے دی اس کو. اب پبلک کے لیے، جنرل پبلک کے لیے واہ 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 ہو گئی یقیناً وہاں، چونکہ لوگ زیادہ تر سوچتے نہیں ہیں ایسے، جو کوئی کہے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. اور آج کل بھی جو سیاسی پارٹیوں کو مسائل ہیں وہ یہی ہے کہ جو ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کہہ دے اور قانون بنا دیا کہ مخالفت نہیں کر سکتے. کیا سبحان اللہ مسلمان ملک، اور اس میں ایسے قوانین کہ وہ مخالفت نہیں کر سکتے، بادشاہ مخالفت نہیں ہو سکتی. تو یہ بات تو وہاں کہا کہ اچھا. تو جب جناب ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا زندگی اور موت دیتا ہے، اور ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ زندگی اور موت جو ہیں وہ دینے والے حضرت علی علیہ السلام ہے، یہ بات بالکل قرآن کے صریحاً خلاف ہے. ایسی بات کرنے والے سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر فرمایا قال انا احیی و امیت قال ابراہیم. اچھا اب جناب ابراہیم نے کہا اچھا دیکھو کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو میرا اللہ جو ہے وہ تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے کر دکھلا. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا. اب اس کے بعد میں نظام کائنات جو ہیں، یہ شمس و قمر، زندگی اور موت ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، صرف خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے. اس نے سورج کو لوٹایا، اسی نے سورج کو لوٹایا. حضرت دعائے مشلول کو پڑھے نا، حضرت علی فرماتے ہیں اے وہ ذات جس نے رد لیوشع ابن نون الشمس بعد غروبہا، غروب ہونے کے بعد، سن سیٹ ہونے کے بعد حضرت یوشع بن نون کے لیے اللہ نے سورج واپس لایا. اسی طرح جو ہے یہی سورج حضرت علی کے لیے بھی واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ لایا. حضرت علی نہیں لائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لایا، ان کے لیے لایا گیا. بہرحال اور اس کو جو ہے وہ اس کو بھی غلط طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ ٹوسٹ کرتے ہیں، لایا جاتا ہے. ہمیں بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ساری کائنات رب العالمین کے حکم سے چل رہی ہے، وہ اس کا سہارا ہے. جیسے کل آیت الکرسی میں عرض کیا کہ کوئی فرد اس کو چلا نہیں سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. بہرحال پھر فرمایا، پھر ایک اور مثال رب کریم دے رہا ہے. یہاں تو چونکہ موت کی گفتگو ہوئی تو خداوند متعال نے ایک اور یہاں ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، یا اس کی طرح دیکھو کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا،
اور بستی جو ہے بالکل برباد ہو چکی تھی. قال ان یحیی ھذہ الموتى، رب اس کو کیسے زندہ فرمائے گا ان کی موت کے بعد. اللہ نے خود ان کو تجربہ گاہ بنا دیا، یعنی خود اس نبی کو حضرت عزیر کو جنرلی مشہور بھی ہے، اور لوگ کہتے ہیں عزیر اور ابن اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. ان کو ہی موت دے دی. ان کا گدھا بھی ساتھ تھا، ان کا کھانا پینا بھی جو گھر سے لائے تھے وہ بھی ساتھ تھا. اب ان کو جو ہے 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی دی. ثم بعثہ فماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. قال کم لبثت، پوچھا گیا اس سے کہ کتنے سال رہے ہو. کہا لبثت یوما بعض یوم، یعنی ایسے وقت میں ان کو موت دی کہ تھوڑا سا دیر بعد ان کو اسی وقت میں زندگی دی کہ ٹائم تھوڑا سا فاصلہ کم تھا. تو لبثت یومن اور بعض یوم، یہ بھی ان سے ایک لیسن دینے کے لیے، ساری باتیں لیسن کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے. یہ کسے کہانیاں نہیں ہیں کہ ہمارا ٹائم پاس ہو. اور پھر فرمایا کہ قرآن نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. یہ سب آیات جو ہیں 258 اور 259 یہ آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں. تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے 57 اور 56 پہ بات ہوئی تھی. حضرت عزیر گزر رہے تھے ایک بستی کے پاس سے جو بالکل برباد پڑی تھی اور لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ وہاں مرے پڑے تھے. تو پوچھا اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا یہ نہیں فرمایا، خود حضرت عزیر کو تجربہ گاہ بنا دیا. ان کو موت دے دی، 100 سال پڑے رہے. 100 سال کے بعد جو ہے ان کو اٹھایا، پوچھا کب کتنا رہے ہو؟ کہا کہ دن یا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ. یوم و بعض یوم. فرمایا تم 100 سال پڑے رہے. بہرحال دیکھ ذرا بھی، وہ جو سوال کیا تھا نا کیسے زندہ کرے گا، تم تو زندہ ہو گئے، اب تم خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو کہ تمہارا جو گدھا ہے اس کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ وہ جو تیری خوراک تھی نا، وہ جس کو جلدی خراب ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک فریش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پریکٹیکل لیسن اس نبی کو بھی دیا، حضرت عزیر کو بھی، اور پھر اس کے بعد حضرت مجھے ابراہیم نے فرمایا نا میرا اللہ زندگی اور موت دیتا ہے. یہ سارے اسی کی تائید میں ہے کہ وہ کس طرح زندگی دیتا ہے، کس طرح موت دیتا ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ ساری کائنات کو، ایک اور آیت میں آئے گا آگے، ساری کائنات کو ایک لمحے میں ختم کر دے اور دوسرے لمحے میں ساری کائنات کو بنا دے. کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے. لیکن انسان بہرحال اس کے تجسس اس نے پیدا کیا ہے انسان کے اندر، تو وہ دیکھنا چاہتا ہے پریکٹیکلی کہ یہ کیسے ہوگا. اسی یہ بات جو ہے لوگوں نے بڑا انکار کیا. دیکھو مذاق اڑایا انبیاء کا، خود حضور کو پتا. دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب مٹی ہو جائے گا، سورہ یاسین کی آخری آیتیں ہیں، جب ہم بالکل مٹی سے مل جائیں گے تب بھی جو ہے خدا زندہ کرے گا. دیکھو ان کا یہ عقیدہ ہے، یعنی پیغمبروں پر طعن و تشریح ہوتی تھی اس عقیدے کی وجہ سے. جو آدمی پہلے توحید کا مسئلہ سمجھ لے کہ جس نے یہ ساری سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں قرآن نے صرف ایک جواب دیا ہے. پیغمبر ان کو کہو، ایک آدمی روٹن بون لے کر آتا ہے، کہتا ہے پیغمبر کے سامنے مثل دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی ھذہ العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو؟ تو قرآن نے بڑا سمپل جواب دیا، لیکن یہ عقل والوں کے لیے ہے جو سوچتا ہے. کہا کہ جس نے پہلے بنایا ہے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. اصل مسئلہ پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے جنرلی ہمارے سوچ میں، لیکن خدا کے لیے نہ پہلے بنانا مشکل ہے نہ بعد میں بنانا مشکل ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اس پیغمبر کو بھی جو ہے وہ ایک لیسن دیا. اور جناب ابراہیم پھر آگے جناب ابراہیم کا واقعہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. وہ واقعہ بیان فرما دیا کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اللہ تو دکھا مجھے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا.
قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اب اس میں ذہن میں رہے کہ رب کریم عقیدہ رکھ کے خدا کی قدرت پر سوال کیا جائے تو وہ مائنڈ نہیں فرماتا، وہ ناراض نہیں ہوتا۔ ایک تو بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں حضرت ابراہیم کا اپنا ایک مقام تھا اور محبت اور خلیل تھے اللہ کے، اور بات اگر دیکھنا چاہتے تھے قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فصرہن الیہ، ذرا بلند آواز سے ان کو بلاؤ، الیک فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر ان کو جو ہیں وہ پہلے تو بلایا تو وہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء ائمہ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ باقی حیوانات بھی کسی حد تک ان کو پہچانتے ہیں، اور وہ ان کا جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ بلاؤ بھائی، آ گئے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر ان کا جزء، پھر ان کو ذبح کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو اکٹھا کر کے، اور پہلے مکس اپ کیا، مکس اپ کر کے پھر انہوں نے مختلف پہاڑوں پر رکھا اور رکھ کے اب قرآن مجید نے فرمایا کہ یا اسی وقت فرمایا ان کو بلاؤ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ان کو بلاؤ یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے تیری طرف۔ وہ دیکھا اڑ رہا ہے گوشت ان کا، اور فوراً تیار ہو کے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ رب کریم غالب ہے اور اپنے فیصل پر، اور حکیم بھی ہے۔ دیکھیے جب یعنی اس کا مطلب کہ اب اس سے بہت سے مسائل اور بھی ہیں۔ حضرت عزیر کی زندگی اور جناب ابراہیم کے ان پرندوں کی زندگی، اس سے کہ کسی وقت یہ اب دنیا میں زندہ واپس ہوئے، اس کو کہتے ہیں رجعت، واپسی، ریٹرن۔ یعنی باقی ایک قوم کو تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، سورہ بقرہ میں گزرا ہے کہ وہ پوری قوم زندہ کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں قیامت کے روز، اور قیامت سے پہلے بھی زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت سے پہلے بھی کچھ بدترین لوگوں کو بھی زندگی دے گا، واپس لائے گا، اور کچھ نیک لوگوں کو بھی لائے گا۔ یہ جناب قائم کے حکومت قائم ہونے کے بعد ان شریر ترین لوگوں کو دکھایا جائے گا، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو تم جس چیز کے لیے لڑ رہے تھے میرے نمائندوں کے ساتھ، یہ دیکھو آج میرے نمائندوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی حکومت ہے۔ یہ اور اس سے ان کو اور اذیت ہوگی کہ ہم لڑتے رہے، اگرچہ عذاب تو ہو رہا ہوگا پہلے ہی، مگر پھر بھی ان کو دکھانا ہے کہ خدا ہر چیز پر غالب ہے، اور پہلے بھی اس وقت بھی غالب تھا، ہاتھ نہیں ڈالا اس نے کہ وہ لوگوں کو اختیار دیا ہے جو آدمی اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ خدا کو مانے تو مانے۔ لیکن اب کس کا حکم ہے؟ لمن الملک اليوم، یہ تو قیامت کے روز آواز آئے گی۔ لیکن جب جناب قائم حکومت قائم کر دیں گے اس وقت بھی جو ہیں وہ یہ لوگ جو ہیں واپس آئیں گے، نیک لوگ بھی واپس آئیں گے، بہت زیادہ نیک لوگ، اور بہت برے لوگ بھی لائے جائیں گے، اور ان کو دکھایا جائے گا کہ تم اب ذرا دیکھیں کہ ان بروں میں جناب موسیٰ کا مقابلہ کرنے والے وہ بھی برے تھے، جناب ابراہیم کا مقابلہ کرنے والے وہ بھی برے تھے، لیکن جن لوگوں نے پیغمبر اکرم جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے امام ہیں اور سید ہیں، ان لوگوں حضرت حضور کا مقابلہ کیا اور حضور کی کوششوں کو جو ہے وہ ڈیریل کیا، اور حضور کی کوششوں کو جو ہے ان کو بھی شاید لایا جائے اور ان کو بھی دکھایا جائے کہ دیکھو اب حکومت پیغمبر کے بیٹے نواسے کے پاس ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ انسان کو ایسے ذرا اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے روز اٹھنا ہے،
پہلے تو دعا مانگیں کہ اگر پہلے ہم حضور جناب قائم کا ظہور اللہ نصیب کرے، اور اگر مر جائیں تو پھر ہمیں اٹھائے تاکہ جناب قائم کی حکومت میں کچھ دن زندگی گزاریں، جناب قائم کی زیارت ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم قیامت کے روز ہمیں خداوند متعال پیغمبر اور پیغمبر کی آل کے زمرے میں، ان کے ماننے والوں کے زمرے میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ یہ ساری باتیں یہاں ہم نے کر کے جانی ہیں، یہ عقیدے درست کر کے جانے ہیں۔ اگر یہاں عقیدہ درست نہ ہوا تو پھر وہاں قیامت کے روز اور مرنے کے بعد کوئی عقیدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلے کو قرآن مجید چھیڑ رہا ہے، اور بس اس پہ شاید بات ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 261 پہلے 260 آیت تھی۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کا مال ایک ایسے دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 خوشے نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانہ۔ اس کا مطلب ایک دانے سے 700 دانہ۔ ایک مثال ہے، یعنی جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ مال بھی اللہ کا کر دے سکتا ہے مجھے، اور پھر جب تم خدا کے لیے خرچ کرتے ہو تو پھر خدا نے کہا میں رکھوں گا نہیں، بلکہ ایک دانے کے بدلے 700 دانہ، بلکہ اس سے آگے بڑھا دیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا وہ کئی گنا کر دے گا۔ وہ 700 سے بات آگے چلے گئی۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت وسیع قدرت رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ یہ پوائنٹ اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل آج ایک اچھا موقع آ گیا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا بہت اپنی اس مال سے جو اللہ نے دیا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، اور وہ ایک موقع ہر زمانے میں ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں بھی ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، لیکن اب ذرا تھوڑے سے حالات ایسے ہیں کہ جن میں بن گئے ہیں حالات، تو ان حالات میں ضرور مدد ایک دوسرے کی کرنی چاہیے۔ رب کریم نے وعدہ فرما رکھا ہے جو خدا کے لیے، البتہ خدا کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں اس کا ذرا ذہن میں رہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں سے تعریف جو ہے وہ سننا جو ہے نا توقع نہ رکھے۔ اگر وہ یہ توقع رکھے گا تو ذرا مسئلہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے دے، پھر اگر کوئی تعریف اس کو پتہ چلتا ہے کرتا ہے تو وہاں تھوڑا سا استغفار کر لے تو بڑا اچھا ہے کہ میرا اللہ معاف فرما، میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ اس کو بھی کہے کہ میں نے یہ کام خدا کے لیے کیا، دعا کر خداوند متعال جو ہے وہ قبول فرما لے۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس میں ہم بھی ایک تو خرچ کرنا، اسے چونکہ مثلاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں چھٹے امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يَبُثُّونَ، جو ہم نے انہیں علم دیا ہے اس کو وہ پھیلاتے ہیں، وسیع کرتے ہیں۔ علم سے بڑھ کر صدقہ، بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو جس کے پاس کچھ علم ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کو ضرور علم جو ہے وہ پھیلانا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر وہ خود مسئلہ نہیں کر سکتے، انڈائریکٹلی، جیسے کہ ہماری مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان کا انعقاد جو ہوتے ہیں وہ اسی نیت سے ہونا کہ لوگ کہیں بڑی اچھی نیاز پکائی، نہ یہ لوگ کہیں کہ بڑی اچھی مجلس کرا دی، بہت بڑے عالم کو بلا لیا، بلکہ علم مقصد یہ ہو کہ علم جو ہے وہ پھیلنا چاہیے، اور علم جو ہے وہی جو خدا ترس علماء ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ آج کل شعبدہ بازی بھی آ گئی ہے، اس میں بلکہ انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، جن کو عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے خطیب ہیں، بڑے ذاکرین ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، یہ نہیں ہے کہ سارے خراب ہیں، ان میں سے کچھ اپنے جملوں کے ذریعہ لوگوں کے عقیدے خراب کر دیتے ہیں۔ ایک ایک جملہ جو ہے اگر اس پہ غور نہ کیا جائے اور وہ پڑھنے والا غور نہ کرے، ایسے لوگوں کو نہ بلایا جائے، تو ممکن ہے انسان جو ہے وہ فائدے کے بجائے نقصان اٹھائے۔ یعنی بتائیں کہ کیا کہیں، ابھی کون سا جملہ ادا کروں میں؟ چلو پھر کبھی انشاءاللہ اس بات کو رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹائم قریب ہو چکا ہے۔ صرف اتنی سی بات ذہن میں رہنی چاہیے عزیزو کہ ہمیں صحیح سوچ کے ساتھ
اور صحیح عمل کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ رب کریم کے سامنے جائیں، لیکن صحیح سوچ تو بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے، ہمیں قرآن سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس بلا سے اور دیگر بلیات سے مومنین ان کی اولادوں کو بچائے، اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔